الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبيبه الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، احمد مجتبیٰ، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں. آؤ جودے سہے شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروات پہ اڑتا ہے ہریرہ تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ان سے گناہ ہو جائیں، اپنے نفوس پر زیادتی کر لیں، جاؤ کا تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں.
واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں اور سفارش کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور اپنے رب عز و جل کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العالمین محبوب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو توبہ کرنے اور گناہوں سے نجات پانے کا طریقہ تعلیم فرما رہا ہے۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق پر چلنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعے میں حج کے جملہ ارکان اور طریقہ ادا سے متعلق عرض کیا تھا۔ آج آقا نعمت، نبی رحمت، احمد مجتبیٰ، ہادی سبل، سید کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار کی حاضری سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حج کرنے والا حج کے لیے جاتا ہے، ارکان حج کی تکمیل مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی سند کا حصول مدینہ طیبہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مومنین کو گناہوں سے چھٹکارے اور توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا حکم فرمایا۔ حاضری کی مختلف قسمیں ہیں، جسمانی حاضری، جنانی حاضری، قلبی اور روحانی حاضری۔ بہرحال جو ان کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع لائے اور اپنے رب عز و جل سے گناہوں کے بعد توبہ کرے، اور یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے سفارش میں مغفرت کی دعا کے لیے گورے گورے ہاتھ اٹھائیں تو ان کا رب عز و جل اس کی توبہ قبول فرمانے والا اور ضرور اس کے لیے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینہ طیبہ وہ مبارک بستی ہے جس کے لیے آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں۔ ابن حبان اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فروز ہوتے اور وہاں کسی کے یہاں نیا پھل آتا، فصل کی نئی کھجور آتی یا کوئی ککڑی یا خربوزہ پیدا ہوتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دیکھتے، اس کے بعد سرکار اللہ رب العزت سے دعا فرماتے، یا اللہ ہمارے لیے مدینہ طیبہ میں برکت رکھ، ہمارے مد اور سا میں برکت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی و خلیل ہیں، میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ اے رب عز و جل، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی برکات کے لیے دعا کی، میں مدینہ طیبہ میں اس سے دو چند برکتوں کی دعا کرتا ہوں۔ اے مولا، ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، مدینہ طیبہ میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور اس میں برکت رکھ اور ہمیں اس سے محبت عطا فرما۔ پھر اللہ کے محبوب مجلس پر نظر ڈالتے، جو چھوٹا بچہ ہوتا وہ پھل اسے عطا فرما دیتے۔ اس طرح کی اور بھی متعدد احادیث طیبات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب ظاہر ہوگا
تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہ رہے گا جس میں وہ داخل نہ ہو، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں اسے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جس پر ملائکہ پہرا نہ دے رہے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، دجال اور طاعون مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے، اس پر ملائکہ پہرا دیتے ہیں، لہذا مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہوگا۔ جب وہ مدینے کی طرف آنے کا ارادہ کرے گا تو شورا زمین میں جو وادی جحفہ کے قریب ہے، فرمایا وہ وہاں اترے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں کی وجہ سے جو منافق اور کافر ہوں گے وہ نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ یہاں ذہن حاضر کیجیے اور جی لگائیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو حرم پاک ہے، مکہ و مدینہ میں کافر کا داخلہ منع ہے، وہاں کیسے اہل کفر ہو سکتے ہیں، لہذا وہاں کے رہنے والوں کو بے دین سمجھنا غلطی ہے۔ اس حدیث طیبہ نے ظاہر کر دیا کہ کافر کے داخلے پر اگرچہ حرم پاک میں ممانعت ہے، لیکن مدینہ طیبہ کے اندر منافق اور کافر پہلے بھی تھے، اور قیامت سے پہلے کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جب دجال شورا زمین میں آ کر ٹھہرے گا تو زلزلے آئیں گے، اور ان 3 زلزلوں سے منافق اور کافر نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے، معلوم ہوا تھے جبھی تو نکل جائیں گے۔ لہذا ایمان کی فکر ہر مقام پر کرنی چاہیے، ایمان دلوں میں آتا بھی ہے اور نکل بھی جاتا ہے، اسی لیے آپ کے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پہلے تو ایمان ہونا ضروری، پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خشیت الہی کو اپناؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر سچوں کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جہاں فقہاء کرام حج کے ارکان کا ذکر کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں تنہا جانے سے رفیق سفر کا ساتھ ہونا بہتر، لیکن ساتھ کسی بد مذہب کا نہ ہو کہ بے دین و بد مذہب کے ساتھ ہونے سے تنہا بہتر، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تمہیں ایمان کے نقصان کا احتمال ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب مہذب پر استقامت عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے برکتوں کی دعائیں فرمائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت آئے گا کہ یمن فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، پھر لوگ عراق اور شام اور یمن کی طرف تجارت کے لیے سفر کریں گے اور وہاں سے مالی استفادہ کریں گے، وہاں کی خوشحالی دیکھیں گے، اور وہاں سے آ کر اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین سے کہیں گے کہ چلو شام میں رہیں گے کہ وہاں آسودگی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المدینۃ خیر لکم لو کنتم تعلمون، مدینہ طیبہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ جان لو۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جو اس کے شدائد پر، اس کی سختیوں پر صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے فضل سے اس کے لیے میری شفاعت لازم کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے محبت تھی، اور میرے آقا جب مدینے سے باہر تشریف لے جاتے اور جب واپس مدینہ طیبہ کی طرف آتے تو جب مدینہ پاک نظر آتا، قریب آتا، تو آپ سواری کو تیز کرتے
اور مسرت کا اظہار فرماتے، اور مدینہ طیبہ کے بھی برگ و بار، شجر و حجر، ہر چیز آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ اس سے متعلق ابھی میں حدیث طیبہ ذکر کروں گا۔ درود پاک سنائے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدینے کے فضائل میں بہت احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من استطاع منکم ان يموت فی المدینۃ المنورہ فلیمت فی المدینۃ المنورہ لأنه من مات في مدينة المنورة كان له شفيعا وشهيد يوم القيامة۔ او سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے جس سے ممکن ہو سکے کہ وہ مرنے سے پہلے مدینہ آ جائے اور مدینے میں آ کر مرے تو چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے۔ سبحان اللہ۔ کیوں فرماتے جو مدینہ طیبہ میں مرتا ہے اور جس کو ایمان کی حالت پر مدینے میں موت آتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ جو مدینہ طیبہ میں مرتا ہے اس کا میں شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا نے فرمایا، جو شخص حرمین طیبین میں خواہ مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں مر جائے تو وہ امن والوں میں ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم مبارک میں داخل ہوا وہ امن والا ہے۔ اب مقام امن میں فوت ہو گیا تو امان میں رہے گا، اور جب حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو امان والوں میں ہوگا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سائے میں رکھے گا۔ حج اور عمرے کے فضائل میں حدیث طیبہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس شخص نے گھر سے قدم نکالا اور حج یا عمرے کی نیت کی اور اسے موت نے آ لیا، یعنی اس کا وقت آ گیا اور موت آ گئی، تو جب تک قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ہر دن اپنے فضل سے اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ محبت رکھو، جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مدینہ طیبہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ کیوں نہ ہو کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب ہیں، تو ہر وہ چیز جسے ان سے نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت پا گئی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر سے محبت کرتا ہے، تعظیم و توقیر کرتا ہے اللہ کے شاعر کی، تو وہ دل کا پرہیزگار ہے۔ اور شاعر اللہ کیا ہے؟ میں نے اپنی گفتگو میں اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں کون ہیں؟ یہ آیات بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، حضرات بھی ہیں۔ آیات سے مراد تمام وہ نشانیاں جیسے قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتیں، یا اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنہیں اپنے وجود کی نشانی بنایا، اسی طرح اوقات جیسے رمضان المبارک، جمعہ مبارک، عیدین، ایام تشریق، یہ مبارک اوقات یہ بھی آیات اللہ۔ اسی لیے جو شخص رمضان المبارک کی توہین کرے تو اس پر حکم کفر ہوگا۔ اسی طرح مقامات
مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ، صفا و مروہ، مقام ابراہیم، مصعب، یہ تمام مقامات اور اس کے علاوہ بھی جو مقامات ہیں وہ سب آیت اللہ ہیں، شاعر اللہ ہیں۔ حضرات میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء ربانی آیت اللہ ہیں، شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اپنے رب سے ادب کی تعلیم اور توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہمیں ادب کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا۔ تو شاعر اللہ کی تعظیم دل کے متقی ہی کرتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری تقوی، ایک ہے باطنی تقوی۔ ظاہری تقوی اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی متقی ہے کہ عمل صالح اختیار کیا، سچ بولنے والا متقی ہے کہ نیک عمل اختیار کیا۔ علی ھذا القیاس ہر عمل خیر کرنے والا پرہیزگار ہے۔ لیکن دل کا متقی کون ہے؟ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو اپنے محبوبوں کی نسبت سے ان کی نسبت اس قدر محبوب ہے کہ جو ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ اللہ کی یہ نیک بندی، اللہ کی یہ ولیہ، اللہ کی یہ محبوب بندی پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، لیکن ان کی اس بے قراری کا رب تعالیٰ عز و جل مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اسے یہ ادا اتنی محبوب آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ حضرت اسماعیل پر اپنے پر کا سایہ کر لو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بازو کی ضرب سے اسے گہرا کر دیا۔ اس کا نام زمزم شریف کا حضمت جبرائیل اسی لیے ہے کہ اسے زمزم بھی کہتے ہیں اور حضمت جبرائیل بھی کہتے ہیں، یعنی ان کے بازو کی ضرب سے یہ گہرا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کو اپنی محبوب بندی کا پانی کی تلاش میں چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ ادا اتنی محبوب لگی کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے یہ عمل واجب کر دیا کہ اگر گناہ بخشوانے ہیں، اجر و ثواب بہت زیادہ چاہتے ہو، حج کی تکمیل چاہتے ہو، تو ہماری اس محبوب بندی کے عمل کی نقل کرو۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تم بھی اسی طرح 7 چکر لگاؤ جیسے ہماری اس محبوب بندی نے لگائے تھے، اس لیے کہ محبوبین کی اداؤں کی نقل کا نام عبادت ہے۔ یہ وہابی آج تک یہی نہیں سمجھے، یہ دیوبندی آج تک یہی نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، وہ احتاج سے پاک ہے، اس کی ذات غنی و بے پرواہ ہے۔ اسے اپنے محبوبوں کے جو اعمال پسند آئے انہیں ہمارے لیے لازم کر دیا کہ تم ان اعمال کی نقل کرتے رہو، صالحین کے عمل کی نقل کرتے کرتے تم بھی صالح ہو جاؤ گے۔ ہمارے محبوبوں کی نقل کرو، ہم تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ ہمارے محبوب کی اداؤں کی نقل کرو، ہم تمہاری عبادت قبول کر لیں گے۔ یہ ہے محض عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی محبوب بندی کے اس عمل کو پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قیامت تک کے مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، اپنی محبوبیت کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ جسے حضور سے جیسی نسبت ہے وہ اسی درجہ محبوب ہے۔ میرے آقا مدینے میں قدم رنجا ہوئے، قرآن فرماتا لا اقسم بہذا البلد۔ مکہ مکرمہ میں حضور کی ولادت ہوئی، قرآن فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب اس شہر پاک کی قسم،
قسم کیوں ذکر فرمائی؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، بلکہ محبوبوں کے محبوب تو ذات پاک مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے محبوب، اس لیے شہر مکہ کی قسم کہ اس پر آپ خرام ناز فرماتے ہیں، اس پر آپ کے قدم پڑتے ہیں، آپ اس پر چلتے ہیں، اس لیے ہم اس کی قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ محبوب کی ہر نسبت محبوب ہے۔ اب جب حضور مدینہ میں آئے تو اب قسم مدینے کی، قرآن شاہد ہے، پیارے محبوب کے عارض پاک کی قسم قرآن نے ذکر فرمائی۔ والشمس وضحاها، پیارے آقا کی زلف پاک کی قسم ذکر فرمائی۔ واللیل اذا سجا، پیارے آقا کی عمر مبارک کی قسم ذکر فرمائی، لعمروں کا، پیارے آقا کے زمانے کی قسم ذکر فرمائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن آپ دیکھیں تو پیارے محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ہر نسبت کی قسم ذکر فرمائی۔ اللہ کے کلام میں کیا شک ہے؟ اسے قسم سے کلام موقت کرنے کی کیا حاجت ہے؟ مقصود یہ نہیں، قسم دو وجہ سے ذکر ہوتی ہے، یا تو جو بیان قسم کے بعد آ رہا ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جس چیز کی قسم ذکر کی تم اس کی عظمت کو پہچان لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی محبوبیت کے درجہ ہے کہ ہر پیارا اپنے پیارے کی قسم ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اتنے پیارے ہیں کہ محبوب کی ہر نسبت کی قسم ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے حضور سے جتنی نسبت ہے، جتنی نسبت ہے اتنا اس کا مقام محبوبیت ہے۔ دیکھو ایک مومن کی نسبت یہ ہے، حضور کو دیکھا نہیں، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ خاندانی مسلمان ہو، اگر کسی غیر ملت والے نے، غیر مسلم نے اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو خیر بات کہا، سچے دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا۔ اب ایمان پر زندہ رہا، بہت زیادہ نیکوکار نہ تھا، گناہ بھی کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا حال اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے میری ذات کا، میری صفات کا، میرے احکام کا، میرے حبیب پر ایمان لا کر کلمہ طیبہ پڑھ کے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب یہ میرے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، یہ میرا بندہ میرے کرم کا مستحق ہو گیا۔ ایمان مدار نجات ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے یہاں سے اس کا بلاوا آیا، انتقال ہو گیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، لیکن آج اسے محبوب سے جو ایمان کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کا اکرام یہ ہے کہ اس کا غسل فرض ہے، اس کا جنازہ پڑھا جانا فرض ہے، اسے کفن دینا فرض ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسے بعز و شان دولہا بناؤ، ارحم الراحمین کے سپرد کرنے کے لیے سجاؤ، نیا لباس پہنا دیا، غسل کرا دیا، خوشبو لگا دی، اب کاندھے پر لے کر مسلمان اسے چلے، ایک میدان میں رکھا، جنازے کی نماز ہوئی۔ اپنے بیگانے جو اس کے ایمان پر باخبر تھے سب نماز میں شریک ہوئے۔ ایمان شرط ہے، اب اسے کاندھا دیا گیا، عالم صاحب ہیں تو کاندھا دے رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں تو کاندھا دے رہے ہیں، یہ کاندھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے کیونکہ اسے محبوب سے نسبت ہے، حصول ایمان کی، برکت ایمان کی۔ اب اسے دفن کیا گیا سنت کے مطابق، قبر بنائی گئی تو برابر مت کر دو، بلکہ حکم ہے ایک بالش پر قبر کا نشان اونچا رکھو تاکہ اس کا نشان قبر ظاہر رہے۔ اب اس پر پاؤں رکھنا قبر پر حرام ہے، اس پر بیٹھنا حرام ہے، کھانا پینا قبر پر بیٹھ کر حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ سے اسے نسبت حاصل ہو گئی، ان کے دامن کرم سے جڑ گیا، تو اب یہ قبر میں آرام سے سوئے اور اس کی قبر کی بھی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ میرے آقا قبرستان سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا قبر سے ٹیک لگائے ہوئے، فرمایا شخص
قبر والوں کو تکلیف نہ دے، اس سے ٹیک لگا کر مت بیٹھ۔ ایک حدیث طیبہ میرے آقا نے فرمایا جس طرح زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بات دور چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا جو مومن مدینے میں مرے گا اللہ تعالیٰ کے حبیب اس کے گواہ ہوں گے اور اس کے شفیع ہوں گے۔ یہ عظمت ہے مدینہ طیبہ کو۔ حاجی جب حج سے فارغ ہو تو اب مدینہ طیبہ کی حاضری دے دے۔ طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، کسی کے کہنے میں نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا در مبارک پر حاضر ہونا قریب بواجب ہے اور اعظم مندوبات و مستحبات سے ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی حاضری واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تو اب حج سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو، دل میں نیت قبر انور کی زیارت کی کرے۔ مدخل میں امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ قبر پاک کی زیارت کی نیت کرے اور اس وقت مسجد شریف کی نیت زیارت کی شامل نہ کرے۔ اس کا فائدہ آگے حدیث میں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری بعد وفاتی فوجبت له شفاعتی۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر شریف کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی نیت سے آیا اور کوئی مقصد مدینے میں آنے کا میری قبر کی زیارت کے علاوہ نہ تھا تو فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہو گئی، میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا کی شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے۔ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ریاض الجنت کے دروازے پر سونے کے حروف میں یہ حدیث طیبہ آج بھی کندہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعتی یوم القیامت حق لأہل الکبائر من امتی من یؤمن بها ومن لم یؤمن فلیس لها۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے حق ہے، جس نے اس پر ایمان رکھا اور جس نے اس کو نہ مانا اس کی شفاعت نہیں۔ ایک مناظرے میں بد مذہبوں سے مناظرہ تھا، وہ کہتے تھے شفاعت حضور نہیں کریں گے، اہل سنت عالم کہتے تھے شفاعت حضور کریں گے۔ یہ ادھر سے شفاعت کی حدیثیں اور آیتیں پیش کی جاتی تھیں اور وہ اس کے خلاف باتیں کہتے تھے۔ مفتی محمد حسین رحمت اللہ تعالی علیہ اس اجلاس میں تھے، آپ اٹھے اور فرمایا بھائیو فیصلہ میں کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث سنائی اور فرمایا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت نہیں کریں گے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضور ان کی شفاعت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا شفاعت میں ایمان نہیں، اور ہماری شفاعت کریں گے اہل سنت بھی صحیح کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا شفاعت پر ایمان ہے۔ اس وقت یہی حدیث انہوں نے پڑھی تھی جو ریاض الجنت میں آج بھی دروازے پر لکھی ہوئی ہے۔ اہل حق کھلی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتے ہیں اور حق پر یقین رکھتے ہیں، اور بے دینوں کے پاس عقل نہیں، ولکن المنافقین قوم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا منافق ایسی قوم ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پسینہ پسینہ شرمندہ ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے محبوب سے بخشش کی امید لیے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہو، دروازہ پاک کے قریب پہنچے تو تھوڑا سا ٹھہر جائے جیسے کسی حاکم سے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ اب کہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد کہے
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور مشرقی دروازے سے باب سلام سے داہنا قدم رکھ کر داخل ہو اور سیدھا چلتا رہے کہ مان تھوڑے دیر کے بعد روضہ مطہرہ سامنے ہوگا، جس میں دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یقین جانو کہ میرے آقا جس بقعہ ارض پر آرام فرما رہے ہیں، فقہائے کرام نے صراحت فرمائی، امام شامی نے اس کو صراحتاً ذکر فرمایا کہ وہ زمین کا حصہ جس پر میرے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ حضور کی قبر انور پر زیارت کے لیے 70,000 فرشتے روز آتے ہیں۔ فرشتے جس کے دائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام، جنہیں ایک بار آنا نصیب ہوا قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں پیارے آقا کے غلام کہ وہ جب جب جانا چاہیں انہیں حاضری کے لیے در اقدس ہے۔ یہ دروازہ رحمت ہے، یہ رب کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے یہی در بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ جانوں پر ظلم کر لیں مومن اور گناہ ان سے صادر ہو جائے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور محبوب پاک آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ جو لوگ یہ سنتے ہیں کہ جو سرکار کے روضے پر حاضر ہوا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو یہ اہل گہلے بھی تو پہنچ جاتے ہیں پیسے کی بنیاد پر، لیکن قرآن کریم نے صاف بتا دیا مغفرت اس کی ہوگی جس کے لیے ان کے دست کرم اٹھے اور سفارش ہو۔ 3 شرطیں بتائیں، جاؤ کا توبہ کے لیے حضور کے آستانے پر حاضر ہو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی تمہارے لیے سفارش میں دست مبارک اٹھا دیں۔ معلوم ہوا کہ توبہ کی قبولیت بھی اسی کو نصیب ہوگی جسے اس در سے وابستگی ہو، اور سرکار اس کی شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور سرکار ایمان والوں کی شفاعت کریں گے، بے دینوں کی نہیں۔ اب اس مسجد مبارک میں جب روضہ اقدس کے سامنے آئے، کمال ادب و خشوع و خضوع سے دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے۔ ائمہ نے ہمارے صلاحت کی، جیسے مدخل میں ابن حاج امام حمام نے، اور مسقط میں مسلک میں ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے، اسی طرح اور کتب فقہ میں صراحت ہے، یقف کما یقف فی الصلاۃ واضعا یمینہ علی شمالہ، ہاتھ زیر ناف باندھ کر ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر، اس کے بعد دھیمی آواز میں کہ اس بارگاہ میں آواز اٹھانا بے ادبی ہے، اور اگر زیادہ آواز بلند ہوئی تو عمل اکارت ہونے کا خطرہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، اور نہ اتنی پست کہ سنت کے مطابق نہ ہو، تمہارے کانوں میں آ جائے اتنی آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرو۔ یقین جانیے اور اعتماد کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں جلوگر رہے، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ حیات کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ امام اہل سنت نے فیصلہ فرما دیا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنا کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ مواہب میں امام عسقلانی علیہ رحمت الباری اور مدخل میں امام حمام ابن الحاج صراحت فرماتے ہیں، اور دیگر علماء ربانین نے بھی فرمایا لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالی
مشاہدتہ، اللہ کے نبی کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں، نہ امت کے مشاہدے میں کوئی فرق ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں ہاتھ باندھ کر جب تو کھڑا ہے تو یقین جان کہ حضور تجھے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقف بقیامک وسلامک ومقامک وارتحالک وبخواطرہم، اللہ کے محبوب تیرے دل کے خطروں پر بھی باخبر ہیں، تیرے قیام و سلام پر بھی باخبر ہیں، تو جہاں سے آیا اسے بھی جانتے ہیں اور تو جب لوٹ کر جائے گا اسے بھی جانتے ہیں۔ تو میرے آقا کے حضور ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں اس سے متعلق کچھ اور گفتگو عرض کروں گا۔ مدینہ طیبہ کی بہاروں سے کیا کیا کچھ حاصل ہوگا، مدینہ طیبہ کی مسجد نبی میں ایک رکعت نماز ادا کر لینا 50,000 رکعت کی برابر، یہاں کے قیام کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کی برابر۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے مدینے میں قرآن ختم کر لیا کہ 50,000 ختم کا ثواب پا گیا، اور 50,000 ختم یہاں ختم کرنے میں اندازہ ہوگا کتنا وقت لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مدینہ طیبہ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ بھی یہ گفتگو جاری رہے گی، اس کے بعد بقرعید سے متعلق احکام ذکر کروں گا۔ آپ حضرات وقت سے تشریف لایا کریں، اور 1:45 بجے سے 1:30 بجے تک جو سنتوں کا وقت ہے اس میں سنتیں ادا کر لیا کریں، اور 1:45 بجے سے پھر قیام جماعت تک آپ کو خطاب سننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا